میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا، فرمایا حوصلہ بڑا کر، حوصلہ بڑا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو۔ لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی؟ بڑے حسین لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس سے بغض نہ رکھو، بیوی سے بغض نہ رکھو۔ اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہو، جو پسند ہے ان پر توجہ کرو۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے مرضی کی شادی کی، میں وہ بات شروع میں کہہ چکا ہوں، بچے نوجوان انہوں نے ایک سنت بڑی حفظ کر لی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب سنت ہے مرضی کی پسند کی شادی کرنا جائز ہے۔ میں کہ صرف یہی جائز نہیں، اور بھی بڑی سنتیں ہیں، کسی اور پہ بھی توجہ کریں آپ حضرات، اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا، نوجوان زیادہ غور کریں اور باقی جوانوں تک میری بات پہنچائیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں جذباتی پن کا کبھی مظاہرہ نہ کریں۔ آپ کے اندر کتنے بھی جذبات موجزن ہیں، یہ 2 3 4 منٹ کا رشتہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ دوست بدل لیں گے، یار بدل لیں گے، گاڑی بدل لیں گے، یہ نہیں جوتا ہے یہ فٹ نہیں آیا تو بدل لیں گے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اس میں بزرگوں کی، سیانوں کی اور حکمت والے لوگوں کی رائے لیں، اس کو سمجھیں، پرکھیں، پھر نکاح کا فیصلہ کریں۔ اس کو کبھی جذباتی نہ لینا زندگی میں۔ نوجوان جذباتی ہو کے معاشرے کا، میڈیا کا شکار ہو کے شادی کرتے ہیں، پھر اسی تیزی کے ساتھ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ رکھو، کچھ عادتیں اگر ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، میں لندن میں وکالت کرتا تھا، اس نے آ کے کہا کہ بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا؟ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر۔ نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی میں، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی، اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی اس حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ تم کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا، مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کرے، دلیری کرے۔ اگر وہ کہے نا کہ میں صاحب بہت بڑا ایسا ہوں تو میں بہرحال یہ ٹیڑھی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گا۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمائے۔ اب حالات اس طرح کے کہ وہ کہتی ہے میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ۔ اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے، مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو 3 طلاقیں دی تو کیا؟ میں کہا بھائی ہو گئی طلاق۔ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑی والے سے ٹکر ہوگی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دی، یہ تھوڑی ہوتا ہے
کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے طلاق غصے میں ہوتی ہے، پر غصہ کون دلاتا ہے؟ وہ بات ایسی کرتی ہے، اتنی سخت بات کرتی ہے. ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب، تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے. مجھے آ کہنے لگے ان کی بات سنیں. میں نے کہا یار تیرے 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے. تو میں نے کہا کہ کیوں تو نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی ہے. اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا سے، اس نے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے طلاق. اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بن گیا. تو اشتعال کون دلاتا ہے؟ اب سنیں ترمذی کی حدیث. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں. اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی. ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کے، شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. 1 مرتبہ بھی. اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی دار. یہ حدیث رٹائیں عورتوں کو، انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی. اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا. کسی نہ کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان گھر ٹوٹتا ہے. اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی. تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں. اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو، تلخ ہو، صبر کریں، حوصلہ کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کریں. مرد کو حکم ہے حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں. ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا. اس عورت قتل ہی کر دیا. وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور اصول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا. ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی. وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا. ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں. تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے. سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں. وہ شخص کہتا ہے وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا. جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو. یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا. آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تے نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا. تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے. لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے. فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے. میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے. میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں. فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے. کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے، میری بیوی ہے نا. ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے،
اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں، جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا۔ فرمایا تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے، تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل بہت مجبوری بانٹے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ، 2 ادھر سے حکم بلاؤ، وہ بہت مجبوری، لیکن ہر بات ہی شیئر کرنا